Holding the sisu. Everybody repeat after me. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ایک خواب کے ذریعہ ایک عیسائی پادری نے اسلام کس طرح قبول کیا، بلکہ اپنے لاکھوں ماننے والوں کو بھی اسلام میں داخل کیا۔ پھر اسی سال اللہ نے اس پادری کو حج کی توفیق بھی عطا کی۔ اس واقعہ کی پوری حقیقت آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ آخر کیا وجہ بنی کہ اس شخص نے حال ہی میں اسلام قبول کیا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گئے؟ ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، یہ واقعہ ہے ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھنے والے نامور سابق پادری ریچمینڈ کی، جس کے ماننے والے اور فالوورز لاکھوں کے تعداد میں تھے۔ وہ اپنے ملک میں ایک نامور اور مشہور پادری تھا، علم سے ایسا بھرپور تھا کہ پورے ملک میں ان سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ جب بولتا تو سننے والے اسے صرف سنتے ہی رہتے۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتی تھی۔ ریچمینڈ نے جب چرچ میں خدمات انجام دینا شروع کی تو اس وقت وہ ایک نوجوان تھا۔ عیسائی مذہب سے لگاؤ اور جوش جذبہ اس قدر تھا کہ اس کے ساتھی چرچ میں داخل ہونے والے بہت جلد اس سے پیچھے رہ گئے، اور اس طرح ریچمینڈ اپنی تعلیمات میں پختہ ہوتے گئے اور آگے بڑھتے گئے۔ ریچمینڈ نے اپنی ابتدائی دور میں فلاح و بہبود کے لیے کافی عرصہ کام کیا۔ اس نے اپنی مذہبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسے جماعت کی رہنمائی ملی، اسے بھرپور طریقے سے نبھاتا۔ وہ لوگوں کے مسائل کو سنتا اور اس کے حل کے لیے تجویز تلاش کرتا تھا۔ عیسائی مذہب میں انہی خدمات کی وجہ سے کلیسا کی ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئی اور اسے چرچ کا پادری مقرر کر دیا گیا۔ پھر اس نے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا تو پھر رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے ماننے والوں کی تعداد اور فالوورز ہزاروں سے لاکھوں ہو گئے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں خلش رہتی تھی کہ اس کی زندگی میں کچھ کمی محسوس ہے۔ چنانچہ اسی کمی کو پورا کرنے کے واسطے اپنے علاقوں سے ہٹ کر دوسرے علاقوں میں جانا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ عوام سے زیادہ میل جول رکھے اور عیسائیت کی طرف مائل کرے تاکہ چین اور سکون اس کے دل کو میسر آ جائے۔ یہ خلش برابر اس کے دل میں موجود رہی اور وہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیا، بلکہ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، پادری ریچمینڈ کی زندگی میں موڑ تب آتا ہے جب اس نے خواب دیکھنا شروع کیا۔ خواب میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ تم سفید لباس پہننا شروع کر دو۔ پادری کہتے ہیں کہ میں نے پہلے اس خواب پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن مسلسل خواب آنے پر میں نے سوچنا شروع کر دیا، یہ سفید لباس تو مسلمانوں کا لباس ہے۔ میں اسی کشمکش میں اپنا دن گزار رہا تھا کہ مجھے کیوں مسلمانوں کا لباس پہننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر ایک دن کھل کر بات سامنے آئی کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور دین اسلام قبول کر لوں۔ بس اسی دن سے میری دنیا بدل گئی اور سارا خلجان بے چینی ختم ہو کر رہ گئی۔ میں نے خواب میں ہی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ دوستو، ریچمینڈ کی اسلام قبول کرنے کا پتہ چرچ والوں کو چلا تو انہوں نے بہت اعتراض کیا، کیونکہ ایک پادری بنانے تک کلیسا کا بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور جب اسی طرح بہت زیادہ علم رکھنے والا پادری مسلمان ہوتا ہے تو کلیسا کی تعلیمات پر عام لوگوں کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ ریچمینڈ نے تمام اعتراض کے باوجود چرچ کی ایک بھی نہ سنی اور اپنے ماننے والوں کو بھی اسلام کا درس دینا شروع کر دیا۔ وہ پرسوز آواز کے مالک تو تھے ہی، انہوں نے جب اسلام کا پرچار کیا تو ان کے ماننے والے بھی اسلام کے نور سے منور ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساؤتھ افریقہ میں لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر ایک دن ریچمینڈ نے اپنی پیروکاروں کو کلیسا میں تقریب کی جس میں لاکھوں لوگ موجود تھے۔ اس تقریب میں ریچمینڈ نے اپنا خواب سناتے ہوئے اسلام کی دعوت دی اور خود بھی اسلام قبول کر کے اپنا نام ابراہیم رکھا۔ دوستو، ریچمینڈ کی بات کا ان پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اگلے دن اس کے تمام ماننے والے سفید لباس پہن کر اسی کلیسا میں اسلام قبول کیا۔ یہ تمام واقعات فروری اور مارچ 2023 میں پیش آئے تھے۔ پھر سعودی ولی عہد شاہ سلمان کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے ریچمینڈ کو حج 2023 ادا کرنے کی دعوت پیش کر دی۔ شاہ سلمان حج پروگرام کے تحت ان کو سعودی عرب بلایا گیا، جہاں حجاج کرام اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو پورا کرنے میں مصروف تھے، وہیں ابراہیم بھی جو 3 ماہ پہلے ایک عیسائی پادری تھے، وہ بھی فریضہ حج کو انجام دے رہے تھے۔ اسی طرح ایک خواب نے ریچمینڈ کو ابراہیم بنا دیا۔ دوستو، یہ ایمان افروز اور حقیقی واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔
حج کے موقع پر ابراہیم رشمین نے جبل نور کے سامنے جو احساسات ظاہر کیے ہیں، میں اسے دوسری ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کو شیئر کریں، کچھ اعتراض ہو تو کمنٹ کریں۔